اس دربار علیہ بلاوڑا شریف میں سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے دم اور دعا کا سلسلہ شروع کیا۔ دوران دم آپ اس وقت اگر دیکھیں تو نیچے حالوں سے لے کے لنٹر تک ایک جمع غفیر ہے، جس میں صرف پاکستان نہیں، کشمیر اور انگلینڈ سے یورپ کے دوست بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اور ہم جس وقت لنٹر پہ آئے اور یہ سارے لوگ اس وقت کھڑے ہیں، ایک مریضہ ہے، ایک بیٹی ہے کہ جس کی آنکھ سے اس وقت آپ جو چین دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھوں سے ایک آنکھ سے نکل رہی ہے۔ سرکار جی نے جو دم کیا تھا اس وقت اس حال کے اندر صرف مرد بیٹھے ہوئے تھے، یہ جہاں تک آواز جا رہی تھی، جس حال میں مرد، خواتین، مریض بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ سرکار نے ابھی دم کیا اور دوران دم اس بیٹی کی آنکھ سے یہ ایک زنجیر نکلتی جا رہی ہے۔ اس میں میرے ساتھ علاقہ اسکوٹلی ستیا کے پروفیسر شیر احمد ستی صاحب بھی موجود ہیں، یورپ کے دوست بھی ہمارے پاس کھڑے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ اس صدی کے اس دور کے اگر قلندر اور اللہ کا بندہ اور اللہ کا ولی، میں تو یوں کہوں گا اگر دیکھنا ہے تو صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی صورت میں دیکھ لیں کہ جس کو نہ کسی مال سے نہ دنیا دار سے اگر پیار ہے تو رسول اللہ کی امت سے اور اللہ کی مخلوق سے ہے۔ کہ اس وقت آپ دیکھیں، اور میں گزارش کروں گا کہ پروفیسر صاحب سے کہ آپ بھی اس دم میں موجود تھے جس وقت سرکار جی دم فرما رہے تھے، تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا پیغام دیں گے کہ اس طرح کے آپ نے کبھی کرامت یا اس طرح کی چیزیں آپ نے زندگی میں پڑھی ہوں یا دیکھی ہوں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں ہم یہاں پہ آتے ہیں۔ میں تقریباً یہاں پہ پچھلے 15-16 سال سے آ رہا ہوں، اور میری والدہ اور میری فیملی یہاں پہ 35 سے 40 سال سے آ رہے ہیں، اور ہمیشہ میں جب بھی یہاں پہ آیا میں نے محسوس کیا کہ حضور پیر صاحب کی کرامات صرف میں نے نہیں، میری فیملی نہیں، بلکہ پوری دنیا نے کرامات دیکھی ہیں۔ آج میرے دوست یو کے سے جناب ساجد صاحب اور شاہد صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ میرا آج چوتھا یہ ٹور ہے۔ یہاں پہ دم کرواتے ہیں، وہاں پہ وہ کینسر کے مریض ہیں، اور ہم پوری توقع کرتے ہیں کہ حضور پیر صاحب کے دم کے بعد وہ صحت یاب ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے گا۔ کل جب میں کلر سعیدہ میں موجود تھا تو وہاں پہ ایک بچے کو میں نے محسوس کیا کہ وہاں پہ پیر صاحب سے میں نے پوچھا تو وہ دیکھا وہاں پہ کہ وہ بچہ لوہے کی چیزیں کھاتا تھا، اور وہاں پہ دم کے بعد وہ لوہے کی چیزیں اس کے منہ سے باہر آ رہی تھی 1 بائی 1 کر کے۔ آج میں یہاں پہ پیر صاحب کے پاس موجود تھا، نیچے دم کے دوران دم ہوتا رہا، اور دم کے بعد جب میں اوپر اپ سٹیئرز آیا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور میرے دوسرے دوست بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچی اسی علاقے سے بلانگ کرتی ہے، ستی فیملی سے بلانگ کرتی ہے، جانا کی ہے کہاں؟ جی نیو مری کی رہنے والی ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس کے ایک بائیں آنکھ سے ایک چین ہے جو آہستہ آہستہ دم کے ساتھ ساتھ باہر آتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا دے، اور اللہ تعالیٰ اس دربار عالیہ کی برکت سے اور دربار عالیہ کے جو فیض ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحتیاب کرے، اور جس طرح یہ بچی صحتیاب ہو، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مریض یہاں پہ موجود ہیں، مرد و خواتین، پورے ملک سے، پورے امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس دربار کے صدقے سے، اس دربار کے فیض کے صدقے سے صحتیاب کرے، آمین۔ آپ جیسے گفتگو سن رہے تھے، دیکھیے کہ اس کو اللہ والے کی کرامت وہی ہوتی ہے جو کسی کے دماغ میں، علم میں نہ آ سکے۔ اور اب یہ دیکھیں گے کہ یہ خود بخود، یہ کوئی ہاتھ دبانے سے، مارنے سے، دبانے سے، یا بہت سارے کوئی ہیلے اجت کرنے سے نہیں ہے، کہ اللہ کے ولی کی نگاہ سے یہ چین جو ہے اس کی آنکھ سے خود بخود یہاں سے نکلتی ہوئی، صرف میں نہیں، حضور پیر صاحب نہیں، یا پروفیسر صاحب یا ہمارے چند دوست ہی نہیں دیکھ رہے، اس وقت اس کرامت کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ میرے دائیں اور میرے بائیں طرف کثیر تعداد میں ملک بھر سے آئے ہوئے سرکار جی کے عقیدت مند اپنا اپنا درد، اپنی پریشانیاں لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہی بتانا مقصود ہے کہ دوستان دی وقار
اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہے اور اس کو اللہ کے ولی کی کرامت کہتے ہیں اور اس کو میں اللہ کا فضل کہتا ہوں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا فیض کہتا ہوں اور اس کو میں غوث پاک کی دعا کہتا ہوں کہ اس سے پہلے اور اس صدی کے اندر ایسا اللہ کا ولی آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے اشارے سے، جس کی نگاہ سے اور جس کے دم سے یہ لوگوں کی آنکھ کے ذریعے، منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، بازوؤں کے ذریعے اس قسم کی چیزیں، چھریے اور بلیڈ اور تویز نکلتے ہوئے آپ نے اس سے پہلے اس صدی میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ جتنی اس دور کی اور اس صدی کی جو کرامت ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور غوث پاک کا یہ فیضان آپ کو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے کی وجہ کیا ہے کہ جس ہستی نے اس کام کے لیے اور اس مخلوق کی خدمت کے لیے اپنی 24 سال کی زندگی کو قربان کر کے اپنی دن کی گرمی اور رات کی سردیوں کو نہیں دیکھا، سرکار نے حالات کو نہیں دیکھا، اب دیکھیں یہ بالکل آنکھ سے جدا ہوتے بھی آپ دیکھیں کہ اب یہ چین کیسے آئی ہے، اب اس چین کو کیسے لایا گیا ہے۔ دوستان دی وقار، اس حقیقت کو میں اور آپ کیا اس کو سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ اس کو میرا رب اور رب کا رسول جانتا ہے، اس لیے کہ ایسی کرامات اور ایسا کرم اور ایسے نگاہیں اور ایسا فیضان اگر کہیں ملتا ہو تو پھر ہم بھی کہیں کہ ہاں یہ ایسی کرامات ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ اللہ والے کی نگاہ کا اثر اور ان کی کرامت نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج دربار عالیہ بلاوڑہ شریف پہ اللہ کا کرم برستا نظر آتا ہے اور حضور غوث پاک کا فیضان کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں، اور آنکھ کے اندر یہ تو اتنی بڑی زنجیر ہے، اتنی بڑی زنجیر ہے۔ آپ سارے احباب پڑھے لکھے ہیں، آنکھ میں تنکا کیا بلکہ ایک بال آنکھ میں چلا جائے تو انسان آنکھ نہیں کھول سکتا۔ وہ انسان کتنا درد، کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، آنکھ کے بال کا کتنا وزن ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن ایک تنکا، ایک بال وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا اتنی بڑی زنجیر کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ دوستان دی وقار، یہ یاد رکھیں کہ بغیر تکلیف کے، بغیر کاٹنے کے اس بیٹی کو پاکستان نہیں دنیا میں کسی اسپتال میں لے جائیں، یہ بغیر کاٹنے کے، بغیر آپریشن کے پہلے تو یہ نظر ہی نہیں آتی، نظر بھی آ جائے تو یہ زنجیر نہیں نکل سکتی۔ میں کیسے کہوں، حقیقت کو کیسے چھپاؤں کہ چند لوگوں کے لیے حقیقت کیسے چھپ سکتی ہے؟ دوستو یہ حقیقت نہیں چھپ سکتی، اللہ کا کرم یہاں پہ برستا ہے، وہ نظر آتا ہے، حضور کی محبت یہاں پہ ہو وہ نظر آتی ہے، غوث پاک کا نام ساری دنیا لیتی ہے، حضور غوث پاک کا فیضان کی جھلکیاں اگر نظر آتی ہے تو وہ بلاوڑہ شریف پہ نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بیٹوں والے لوگ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے، میں پروفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھ سے یہ جو آنکھ سے چین نکل رہی ہے، اب یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ سارے لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور اس منظر کے بعد آپ کے لیے اور میرے لیے اس سے بڑی دلیل نہیں ہے کہ وقت کا قلندر اور اس صدی کا اللہ کا ولی جس کی زیارت آج میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ دوستان دی وقار بڑا ہی مشکل کام ہے اور یہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ یہ دربار عالیہ لوگ تو دوستو آنکھوں سے آنسو نکلنا کیا چیز ہے، یہ تو آنکھوں سے لوہے کی زنجیریں نکلتی ہوئی آپ لوگ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی دنیا کا حکیم، ڈاکٹر یہ اس کام کو نہیں کر سکتا، یہ کام کرنے کا نہیں ہے۔
یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ولی کی نگاہ کی بات ہے، یہ اللہ والوں کے پاک نگاہوں کا کمال ہے۔ اور یہاں میں کہوں گا کہ جس مزار کے سائے کے نیچے ہم لوگ کھڑے ہیں، حضور قلندر دورہ صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے پیر و مرشد پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کو کے سائے میں ہیں۔ یہ ان بزرگوں کی محنت کا اثر ہے کہ آج جو بلاوڑہ شریف میں لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، اور یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ دنیا کھڑی ہے، یہ کوئی ایک کمرے کی بات نہیں ہے، یہ پردے کے پیچھے کی بات نہیں ہے، یہ آنکھیں بند آپ کی نہیں، ہر بندہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو منظر ہے، ہاتھ کھڑا کریں، دیکھیں، کیمرہ دکھائیں کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں کہ جو اس آستانے کے لنگر پہ کھڑے ہیں، کہ جو اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ، جوان، بزرگ، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے، اس بیٹی کی آنکھ سے یہ نکلتی ہوئی زنجیر دیکھی جا رہی ہے، اور آپ لوگ اس کرامت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے، اور یہ کیوں سرکار دکھا رہے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، یہ میری بات یاد رکھیں، یہ سرکار سب کے سامنے کیوں دکھایا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کو کیوں اس کا گواہ بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہماری گواہی سے اللہ کے ولی کی کرامت میں یا تقوی میں بڑائی ہوتی ہے۔ سرکار اس لیے سب کو دکھا رہے ہیں، لوگوں سنو، جو یہودی گورا ہے، میرے پیغمبر کا جو دشمن ہے اور یہ شیطان ہے، ان کو دکھا رہے ہیں کہ تم تو نبی کی بات کرتے ہو، تم تو حضور غوث پاک کی بات کرتے ہو، آؤ دیکھو نبی کے غلاموں میں اتنی طاقت ہے، تو پھر میرے پاک پیغمبر میں کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ سرکار یہ دکھا رہے ہیں کہ تمہاری دعائی میں اور تمہاری مشینری میں، تمہاری سائنس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ سرکار سب کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو طاقت قرآن میں ہے وہ تمہاری سائنس میں نہیں ہے، تمہاری علاج میں نہیں ہے، جو طاقت دین مصطفیٰ میں ہے۔ سرکار کا دکھانے کا اصل مقصد وہ یہ ہے۔ اور آپ لوگ اور ہمارے امام، ہم نے زندگی میں سنا تھا کہ یہ گوروں کا ہاں علاج ہے، ان کے ہاں بڑا علاج ہے۔ آؤ پیغمبر کے ایک غلام کو دیکھو، آؤ حضور غوث پاک کے ایک فیضان کو دیکھو جو کھڑا بلاوڑہ شریف میں ہے، اور دنیا بھر سے لوگ جس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ نگاہ کرتا ہے تو چھپی ہوئی مرضیں کیسی باہر آتی ہیں، چھپی ہوئی مرضیں کیسے باہر آتی ہیں۔ آج اس جدید دور میں ایسی کرامت کر کے دکھانا، اگر کسی نے دکھائی ہے تو وہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے جان نشین کے، اور یہ پوری دنیا، یہ صرف دربار عالیہ بلاوڑہ شریف نہیں، اس وقت سرکار کے دربار سے پوری دنیا میں اس کیمرے کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور صرف پاکستانی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سرکار کیوں دنیا کو دکھا رہے؟ تاکہ ہمارا عقیدہ گنبد خضرا والے پہ مضبوط ہو جائے۔ جن لوگوں نے جن کا کھایا ہے، لوگ اس کی بات کرتے ہیں، کوئی ہندو کی بات کرتا ہے، کوئی سکھ کی بات کرتا ہے، کوئی عیسائی کی بات کرتا ہے، کوئی یہودی کی بات کرتا ہے، کوئی یورپ کی بات کرتا ہے، لیکن یہ قلندر پاک کیوں ہر وقت ختم نبوت کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ فیضانی گنبد خضرا والے کا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، کیوں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور ہر وقت حضور غوث پاک کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس ہستی پہ حضور غوث پاک کی نگاہ ہے، اس ہستی پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہے کہ آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں لوگ اس طرح کی نہ جانے کتنی بیٹیاں ہیں، اور وہ
اللہ ताला मुआफ फरमाए कि लोग शैतानी सूरत में माल और दौलत के पीछे ऐसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे लोगों के ईमान खराब हो रहे हैं। लेकिन वाहिद दरबार है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से कि यहाँ पे इंसानों को अल्लाह जिंदगी भी देता है, यहाँ पे इंसानों को ईमान की दौलत भी अता होती है और यहाँ पे लोगों को अकीदा भी दिया जाता है। आपने देखा कि लोग तो हालांकि सरकार कमरे में बैठ के लोगों की चीजें निकाले कि जी इसको जिन था मैंने निकाला, इस मैदान में खड़े होना ये खुले आसमां के नीचे वही खड़ा हो सकता है कि जिसका जाहिर और इसका बातिल पाक होता है और उसे पता होता है कि हाँ। और जो लोग हमें कल तक धोखा देते थे, जो लोग हमें धोखा देते थे कि आप आ गए हैं, हम आपके जादू का तोड़ कर देंगे, आप घर में जाएं, आप सो जाएं, आपके जादू को जला देंगे, आपके तवीज निकाल के दरियाओं में बहा देंगे, आपके जादू का तोड़ हो जाएगा। हम लोग उसी तरह रहे। इसको कहते हैं जादू का तोड़। ये देखें ना, ये देखें, ये जादू है ना, ये कोई मर्ज तो नहीं है ना, इसको कोई मर्ज कहता है। ये पूरी दुनिया खड़ी है, ये कोई मर्ज है, ये कोई इसको गुर्दे का दर्द तो नहीं, कैंसर तो नहीं है, इसके जिगर को तो कोई मसला नहीं है, इसकी आंखों की बनाई ठीक है, आंखें ठीक है, देखती ठीक है। ये लोहे की जंजीर कहां से आ गई? ये लोहे की जंजीर निकलती हुई देखें कहां से आ गई है। लोगों को कब तक हम लोग बेवकूफ बनाएंगे? तुम इस उम्मत के लोगों को कब तक रुलाओगे? आओ मैं तुम्हें ये गुजारिश करता हूँ। लोग कहते हैं जी जादू है, जादू है तो दिखाओ तो सही यार, पता तो चले कि किसी का जादू निकल रहा है। देखें तो पता तो चले ना। सरकार तो आपके पास बैठे हुए थे, किसके पास थे? जितने लोग थे मर्दों के हाल में थे, ये तो खवातीन के हाल में थी, बैठे आप उनके पास थे और जादू वहाँ तीसरे हाल में निकल रहा है। इसको अल्लाह के वली की करामत न कहें, मैं अल्लाह का खजाना कहूँ तो क्या कहूँ? सरकार ने हकीकत में शैतानी चीजों का और रद्द किया है। सरकार ने इंसानियत को बचाया है। सरकार ने मखलूक की खिदमत को इबादत समझ के किया है। आज उसका ये कर्म भी देखें कि ये आंखों से लोहे की जंजीरें निकलती आ रही है। आप लोग तो फेसबुक पे देखते थे कि फलां बच्ची के मुंह से ब्लेड निकल रहे हैं, कीलें निकल रही हैं और तवीज निकल रहे हैं। आज कितने लोग हैं जो अपनी सर की आंखों से इस बेटी की आंख से जंजीर निकलते हुए देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी कुछ नहीं होता। दोस्तों कुछ होता है तो फिर नजर भी आता है, कुछ हो तो नजर आता है, ना हो तो फिर नजर नहीं आता। जादू है तो नजर आ रहा है, जादू ना हो तो रात की ख्वाबों में जादू जलाया नहीं जाता, आराम के बिस्तर पे जादू को तवीज निकाले नहीं जाते। और ये सरकार जी फरमा रहे कि ये बहुत लंबी है, ये बहुत लंबी है। और ये जंजीर क्योंकि हमारी नजर में तो सिर्फ जितनी आंख से बाहर है ना उतनी नजर आ रही है। ये फर्क है ना कि हमारी नजर में और अल्लाह वाले की नजर में। हमें तो ये जंजीर आंख से थोड़ी सी बाहर नजर आती है, लेकिन अल्लाह के वली को सारी जंजीर नजर आ रही है। लेकिन ना इतने बड़े इज्तिमा में देखे ना, दावा करना कोई आसान बात होती है? जंजीर है तो निकल रही है ना, और है भी ये सोने की जंजीर है। ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये लोग छुप के क्यों बातें करते हैं, कमरे में बिठा के क्यों साहब करते हैं, ये रात के अंधेरे में क्यों लोगों को कहते हैं कि आपके जादू जलेंगे? दोस्तों वो खुद भी अंधेरे में होते हैं और उनके पास आने वाला भी अंधेरे में होता है। इसको कहते हैं मर्द कलंदर, इसको कहते हैं वक्त का कलंदर। लोग कहते हैं इनको कलंदर क्यों? इसलिए कलंदर कहते हैं कि जो हाथ के हथेली पे सरें जमा के रख देता है। आप देखें बिलावला शरीफ में कितने लोग हैं जहाँ पूरी दुनिया से आए हुए
آپ کوئی ہے مائی کا لال ایسے آنکھ سے جادو نکال کے دکھائے؟ کوئی ہے مائی کا لال منہ کے ذریعے جادو نکالے؟ لیکن میرے دوستوں باتیں تو بہت کرتے ہیں، کیوں کہ جو جس کا کھاتا ہے اس کی بات کرتا ہے۔ اس لیے سرکار اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں کہ ان پہ اللہ اور اس کے رسول کا اور حضور غوث پاک کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج دیکھیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور جدید دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ آج دیکھیں وہ سب کے سامنے، اس کو حقیقت کو کون چھپا سکتا ہے؟ سورج چڑھے تو چھپ سکتا ہے، ستارے چمکے تو چھپ سکتے ہیں۔ میرے دوستو سورج نکلے تو وہ چھپ نہیں سکتا، ستارے چمکے وہ چھپ نہیں سکتے۔ اللہ کے ولی کی کرامت یہ دیکھیں نا، سرکار کہہ رہے تھے نا کہ اور بھی اس کے پیچھے ہے، تو اب دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ کرامت ہے کہ پہلے زنجیر بہت چھوٹی تھی، آپ دیکھ لیں سارے احباب کی آپ دیکھیں نا، دیکھیں سرکار نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے ابھی یہ بہت ہے، آپ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ سرکار جی کی کرامت دکھانے کا یہ مقصد نہیں، اس لیے دکھا رہے کہ تاکہ شیطانوں کو اور شیطانوں کے پجاریوں کو پتا چلے کہ اللہ کے ولی میں طاقت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سرکار کی یہ کرامت بھی کچھ نہیں ہے، سرکار نے اس سے بھی بڑی کرامتیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے تو جو کام کیا ہے اللہ کے کرم سے، دیکھیں ابھی آپ کے سامنے سرکار نے کہا تھا نا کہ ابھی پیچھے باقی ہے، بولو نہیں سب کی آواز آنی چاہیے، تکلیف تو ہوگی نا، پریشانی تو ہوگی نا۔ دیکھیں پریشانی دوسری ہوگی کہ پھر پتہ چلتا ہے نا میدان میں کھڑے نا، کھلے آسمان کے نیچے اللہ کا ولی کھڑا نا، ایسے کہا کہ اس کے پیچھے بھی زنجیر باقی ہے۔ آپ نے کیوں نہیں کہا زنجیر باقی ہے؟ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ یہی ہے کہ اللہ کے ولی کی نگاہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کو پتا تھا کہ ابھی زنجیر باقی ہے، تو ہم کتنے لوگ کھڑے ہیں، سارے لوگ الحمدللہ پڑھے لکھے کھڑے ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ سرکار یہ ختم ہو گئی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ لیکن جو اللہ کا ولی جو بات کہتا جا رہا ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا۔ اب اس کو کون چھپا سکتا ہے؟ آپ 10 بندوں کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہے کہ اتنی بڑی زنجیر آنکھ سے نہیں نکل سکتی، تو آپ ہزاروں کے اجتماع سے نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے بندے یہ تو اس زنجیر کی بات کرتے ہیں، اس سے بڑی زنجیر بھی اگر جادو کی ہو تو آپ خطیب نکال سکتا۔ لیکن ایک بات کہوں گا کہ سونے کی ہو یا لوہے کی ہو، جادو سے ڈالی گئی ہو، کسی شیطان نے ظلم کیا ہو، سرکار اس زنجیر کو تو نکال سکتے ہیں، لیکن جو دل کے اوپر کالی لکیر لگ جائے تو یہ دیکھیں یہ نیچے گر گئی ہے، یہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں۔ سرکار نے جو بات کہی تھی بس یہ بات یاد رکھیں خاموشی کے ساتھ۔ پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں۔ یہ اب دیکھیں، یہ دیکھیں آپ، جیسے جتنا سرکار نے کہا تھا نا کہ یہ تھوڑی ابھی پیچھے باقی ہے، ابھی یہ نکل جائے گی، آپ نے دیکھی یا نہیں دیکھی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، میری تائید کر دیں۔ اللہ کے ولی کی نہیں، تاکہ ایسی ضرب لگائیں کہ تاکہ منکر کے دل پہ یہ زنجیر لگے۔ دیکھی ہے یا نہیں دیکھی؟ یہ زنجیر تاکہ منکر کے سینے پہ لگ جائے، شیطان کے سینے پہ لگ جائے کہ یہ زنجیر آنکھ سے نکلی یا نہیں نکلی ہے۔ یہ شیطان، یہ اس لیے سارے دونوں ہاتھ اٹھا کے، نکلی یا نہیں نکلی؟ یہ اس لیے میں آپ سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، آپ اللہ کے ولی کے مزار کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی توحید کا اور رسالت کا اظہار کریں۔ یہ آپ کے ہاتھ اللہ کرے گنبد خضرا کی جالیوں سے لگ جائے اور یہ زنجیر منکر کے سینے پہ لگ جائے تاکہ اس کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ لوگوں آج بھی اللہ کا ولی موجود ہے۔ آج بھی اللہ کا ولی، بولو اللہ کا ولی موجود ہے۔ یہ سرکار اور میں آخری بات، ہم سارے سرکار کو اس بات پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ لوگوں سے کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی تھی کہ پہلے اللہ کے ولی ہوتے تھے، پہلے کرامتیں ہوتی تھی،
آج سرکار نے ثابت کیا کہ منکرو خوش نہ ہونا اللہ کے ولی آج بھی ہے اور کرامت بھی ہے. اب انشاءاللہ میری بات سنیں, آخری بات, یہ زنجیر لگے گی. 1 منٹ, آپ نے حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لانا ہے, ہاتھ اٹھانے ہیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ تاکہ یہ زنجیر میں پھر کہوں گا کہ منکر کے سینے پہ لگے اور اس کے کان بھی کھل جائیں, اس کی زبان بھی کھل جائے اور اس کی آنکھیں بھی کھل جائیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت زندہ باد, 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد.